على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ باب ہے غیبت کے بارے میں۔ غیبت کسے کہتے ہیں اور غیبت کا گناہ ہے کیا، اس کے متعلق بیان فرمائیں گے۔ حدیث شریف، فقیہ ابو اللیث سمرقندی یعنی مصنف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شیخ محمد ابن فضل کی تحدیث و اسناد نقل کرتے ہوئے بطریق عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون مل غیبت، کیا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے اپنے مؤدبانہ طریقے کے مطابق عرض کیا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تو بات متحقق ہے کہ یہ صحابہ کرام کا عام عقیدہ تھا کہ اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں۔ اس لیے عام طور پر وہ یہی جملہ کہا کرتے تھے، اللہ ورسولہ اعلم۔ حضور نے فرمایا، جب تو اپنے بھائی کا پیٹھ پیچھے ایسی بات کے ساتھ ذکر کرے، غیبت کے متعلق بیان فرما رہے ہیں، ایسی بات کا ذکر کرے جس کا سننا اسے ناگوار ہو تو نے اس کی غیبت کی۔ اگر وہ بات اس کے سامنے کہی جاتی تو اس کو برا لگتا، ٹھیک ہے، تو یہ غیبت ہے۔ عرض کیا گیا، حضور اگر وہ بات جو میں نے کہی بھائی میں موجود ہو تب کیا حکم ہوگا؟ جو میں بات کہتا ہوں اس کی برائی کے متعلق اور واقعی اس میں موجود ہے تب کیا حکم ہوگا؟ فرمایا، وہ بات اس میں موجود ہو جو تم نے بولی تب ہی تو تم نے غیبت کی۔ غیبت تو تب ہی ہے، ورنہ تو تم نے اس پر بہتان لگایا کہ وہ بات تھی نہیں اور تم نے جو ہے جھوٹ ملا کے اس میں کہہ دی کوئی بات اس کے متعلق، تو کیا ہے؟ غیبت سے بڑا ظاہرہ گناہ ہو گیا یہ۔ جائز پہناوے وغیرہ پر اعتراض بھی غیبت ہے، قول بزرگاں۔ مصنف علیہ الرحمٰ نے کہا، بعض اگلے بزرگوں سے منقول ہے، فرمایا اگر تو نے اعتراضاً کہا کہ فلاں شخص کا کپڑا چھوٹا ہے یا طویل ہے تو یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ اور یہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ جس کو انسان گناہ سمجھ نہیں پاتا ہے، اس کا احساس نہیں کرتا ہے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ پورا کا پورا جو نیکیوں کا اس کا ڈھیر تھا سب خالی ہو جاتا ہے۔ تو بتائیے، کپڑا عام طور سے یہ ہوتا ہے نا کہ کپڑا کیسا لے لیا، کتنا سستا کپڑا ہے، کہاں سے لے کے آئے، ٹھیک ہے، یا کسی کے رنگ کو کہنا۔ بتائیے، جب کپڑے کے عیب نکالنا، چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا سستا ہے، اس طریقے کا عیب نکالنا ہے، جب یہ غیبت ہے، اسی کے سامنے کہا جائے تو اس کے سامنے کہا تو اور ظاہر ہے، پیچھے کہا تب بھی سامنے کہا جائے غیبت نہیں ہوگی، سامنے بھی غیبت ہے، جو بری لگے اسے، یا طویل ہے تو یہ بھی غیبت ہے۔ تو اب اندازہ لگا لو کہ جب تم اس کی ذات و صفات سے متعلق معترضانہ تذکرہ کرو گے تو وہ کتنا برا ہوگا، یعنی کہ یہ ایسا ہے، لمبا ہے، کالا ہے، اس طریقے کے اگر عیب نکالو گے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ جب کپڑے کے متعلق چھوٹا بڑا کرنا کہ یہ عیب ہے، سامنے دوسروں کم آنکھنا۔ اب دیکھیے حدیث شریف،
مصنف اپنے شیخ محمد ابن فضل سے سن کر باسناد تام حضرت ابن ابی نجیح سے راوی ہیں، فرمایا ہمیں خبر پہنچی ہے کہ ایک عورت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر آئی۔ جب وہ نکل گئی، چلی گئی، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے نکل گیا، وہ کتنی ٹھنگی ہے، یعنی کتنی پست قد ہے، چھوٹی قطع۔ حضور نے انہیں ٹوکتے روکتے ہوئے فرمایا تو نے اس کی غیبت کی۔ ام المؤمنین نے عرض کیا حضور میں نے وہی بات تو کہی جو اس میں ہے، وہی بات تو کہی جو اس میں ہے، وہ ہے ہی چھوٹی، ہے ہی ٹھنگی۔ حضور نے فرمایا تو نے اس کی اس صفت کا ذکر کیا اور وہ اعتراض سے خالی نہیں ہے۔ کیوں کیا؟ چھوٹی ہے، اگر انسان غور کرے کہ کتنی چھوٹی ہے یا کتنا لمبا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اگر انسان اس پہ غور کرے تو بات جاتی کہاں پہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا چھوٹا بنا دیا، بات یہاں پہنچتی ہے۔ ایسی انسان جب حسد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کسی علم کے اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے جب حسد کرتا ہے، ہم اور آپ ذرا غور و فکر کریں، اس کو خوبصورتی یا شہرت یا دولت یا علم دیا کس نے؟ اللہ نے۔ اب ہم اور آپ اس سے حسد کریں، اس کا مطلب یہ ہے ہم اس سے حسد نہیں کر رہے ہیں، ہم حقیقتاً رب تبارک و تعالیٰ سے حسد کر رہے ہیں، اور ایک طریقے سے ہم رب تبارک و تعالیٰ کو، ٹھیک ہے، اپنا محکوم مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پروردگار عالم تو نے جو ہے اس کو خوبصورتی کیوں دے دی، تو نے اس کو دولت کیوں دے دی، تو نے اس کو شہرت کیوں دے دی، تو نے اس کو علم کیوں دے دیا؟ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھ کے کوئی بات کرے گا؟ تم سے پوچھ کے کوئی کام کرے گا؟ تم سے پوچھ کے کسی کو شہرت دے گا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بات پہنچتی کہاں پہ ہے؟ انسان اس بات پہ غور و فکر کرے۔ ایسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے لمبا بنایا، بعض ایسے لمبے ہیں کہ ہے کہ نہیں ہے، تو اگر ہم اس کے متعلق بیان کریں، لوگوں سے بتائیں، اس کی ہنسی بنائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جیسا بنایا ہے اس کا حق تھا اس کو ویسا ہی بنایا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے دو میں نے اپنے بندے کو بنایا، میں بہتر جانتا ہوں، اور یہ جو ہے میری کاریگری پہ کیسے اعتراض کر رہے ہیں، کیسے ہنسی بنا رہے ہیں۔ تو حقیقتاً ہنسی ہم اس کی نہیں بناتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک یہ بات پہنچتی ہے۔ اچھا، یہی حدیث شریف یہاں پہ مختصر ہے، دوسری سند سے ہو سکتا ہے بیان کی گئی ہو۔ اسی کے مزید الفاظ اور یہ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ صدیقہ، اس میں نہیں ہے وہ بات، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر اس کا جسم ہوتا، یہ تم نے جو غیبت کی ہے، اگر اس کا جسم ہوتا تو ضرور سمندر سے زیادہ بڑا ہوتا۔ مطلب بہت بڑا تم نے گناہ کر دیا کہ اس کو چھوٹا کہہ دیا، ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث شریف مصنف شیخ مذکور سے سن کر باسناد تام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں شب اسراء یعنی معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کا گوشت ان کی کروٹوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا، ان کی کروٹوں سے گوشت کاٹا جا رہا تھا، پھر اس کے لقمے ان کے منہ میں ٹھونسے جا رہے تھے، جن سے کاٹا جا رہا تھا اور انہی کے منہ میں وہی لقمے ٹھونسے جا رہے تھے، اور کہا جا رہا تھا کھاؤ وہ جو تم اپنے بھائیوں کا کھاتے تھے، یعنی گوشت۔ میں نے کہا اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ حضور کے وہ امتی ہیں جو چغلی کھاتے اور غیبت کرتے تھے۔ غیبت